کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے، مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا، لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں۔ جن کے پاس جنات ہیں تو بھئی ٹھیک ہے، امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں، کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں، IMF کا قرضہ اتاریں۔ بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ ہی اتروا دیں یار، اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی۔ آپ کی نظر میں تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ تعویذ سے مراد اگر نبی الاسلام کے تعویذات ہیں نا، وہ ہیں المعوذات، آخری 3 صورتیں جو بخاری میں آئے، نبی الاسلام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اصلی تعویذات ہیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نبی الاسلام کے تعویذات۔ یہ لٹکانا، پرچیوں پہ لکھنا نمبر، یہ سب کے سب بدعت ہیں جی، اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے آئے آپ۔ یہ آج کل جعلی پیر، اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی، یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل ادیم صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہیں وہ انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں۔ اصل غلاف کعبہ تھا، انہوں نے قبروں میں غلاف چڑھائے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، اصل انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا۔ ہاں، آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکیں ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں، وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاں وہ نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا PTI سے ہوں، سارے اس امام کے اندر ننگے۔ تو وہاں کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے، ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھائی۔ یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تسی بھی کلمہ پڑھا ہے، چلو خیر ہے یار ہو گئے مسلمان۔ اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا، ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا۔ میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے۔ ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے۔ بھی والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں، مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی فاتحہ پڑھ دے گا، کوئی یہ کر دے گا، او بھائی کوئی بھی نہ پڑھے، آپ لاوارث بھی مر جائیں، ہاں اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا۔ ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی۔ میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں، ہم نماز میں بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کام نہ کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا۔ یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے اخذ کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ والد صاحب کو اللہ ہدایت دے آپ کے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں۔ فرض نماز کے سجدے میں ہم درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی الاسلام نے کی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو۔ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے، وہ بدعت ہے۔ نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں احادیث میں وہ آپ مانگیں۔ قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں، گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا۔ یعنی مثلاً اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی، اس طرح ہوگا۔ اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان معاشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتا ہے؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا، اللہ ان کو معاف کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی، یہاں تو جماعت کے اندر جب
آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی. اور یہ لوگ کرتے ہیں, اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. یہ لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی ادھر کا ٹائم ڈفرنٹ ہے, یہاں کا ڈفرنٹ ہے, اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفیں بھی موجود نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں. ایسے بھی نہیں ہوگا. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا ہے. واللہ عالم, میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزرے. تو اس سترے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا. اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, اے وی کمزور جو روایت. ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, الا یہ کہ آپ سامنے سترہ رکھیں. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے. وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. جی ایتے جائز ہے. تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اما ابا کا ہی نکاح ہوا تھا, حضرت آدم اور حوا کا. باقی وہ کتنا حق مہر تھا, کیا ہوا, اس کی تفصیلات نہیں ہے. صوفیاء نے اپنی طرف سے کہانیاں لکھی ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی. ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا. واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومنٹس؟ بچیں جی, میوزک سے بچیں, سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے. باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. واٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مرد و عورت میں فرق ہے. مرد سلور کی پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی, اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, جو گزر گئے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں. 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں. اس وقت ہم جن تھے, آج ہم دیو ہیں. اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی. جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک محبت میں غلوف کر کے, ایک دشمنی میں. تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے تلک امت قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے, انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا. وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی, تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امت قد خلت, وہ ایک امت تھی, اچھی امت گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو. لہا ما کسبت ہے, علیہا مکتسبت نہیں. علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر. اس میں کہ ان کے نیک اعمال وہ اپنے لیے کر گئے, تم اپنے نیک اعمال اپنے لیے کرو گے. برائیوں کا ذکر نہیں ہے. ان سے کہنا عربی بڑی آندھی ہے, عربی مر گئی تھوڑی, ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے, ڈبل صحابی تھے. اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی, عبرت کے لیے ذکر کی. سورہ اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا, دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے. تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ, توہین آپ نے نہیں کرنی. بالکل. ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں,
اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے، تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے، تو معافی کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ رفع الدین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ علیہ السلام کا 4 جگہوں والا رفع الدین ثابت ہو، جی یہ تو پرانے سوال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ حکم آ گیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری 631۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھا ہے۔ اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کر، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، 2 رکعتوں سے اٹھ کے، تو بالکل موجود ہے۔ یہ تو پرانیاں گلاں ہو گئیاں، ان کو سوال بدلو، ہوں کوئی نویں لے کے آؤ، وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گھوڑوں کی دموں والی، یہ تو مذاق بن رہا ہے۔ جس شخص کے حالات خراب ہوں، کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا وہ غیر اللہ کا نام کا لنگر لے کر کھا سکتا ہے؟ اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو کھا سکتا ہے، وہ تو آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج بھی ہر شہر کے اندر کئی تندوروں پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ اگر آپ کے پیسے نہیں آپ کو روٹی فری ملے گی۔ آج جیلم میں بھی اتنے دسترخوان چل رہے ہیں پورے ملک میں، میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے دسترخوان نہ چل رہے ہوں، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ کرتے ہیں۔ باقی یہ مزارات کے اوپر بھی جو کھانا پینا ہے نا، کھانا اگر اللہ کے نام کا ہے تو اس کھانے کو ہم حرام نہیں سمجھتے، اس ایکٹیویٹی کو حرام سمجھتے۔ میں تو 11ویں کے کھانے کو بھی حرام نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں یہ اللہ کے نام کی دے رہا ہوں اور اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچ رہا ہے، تو ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں عبد القادر جیلانی کے نام کی دے رہا ہوں، پھر حرام ہو جائے گی۔